مسلم شریف جو کہ حدیث پاک کی بہت مشہور اور معتبر کتاب ہے، اس میں روایت میں ہے کہ آپ کو میں تشریح کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں ایک دن پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ نماز کے وقت سب مسجد میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ سب جمع ہو گئے، نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت چہرہ مقدس پر مسکراہٹ تھی۔ فرمایا سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ مزید فرمایا جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہیں کسی بات کی رغبت دلانے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت تمیم داری کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ تمیم داری میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مجھے اپنا ایک واقعہ بیان کیا۔ اب تمیم داری کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر واقعہ بیان کیا کہ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم 30 افراد تھے، بحری سفر پر روانہ تھے۔ اس دوران سخت موجیں آئیں جنہوں نے بحری جہاز کو اس کے راستے سے ہٹا دیا۔ ہم 1 مہینے تک یوں ہی سمندر میں گھومتے رہے۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا، ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے پر ہم اتر گئے۔ وہاں ہمیں ایک چوپایا یعنی 4 ٹانگوں والا جانور نظر آیا۔ وہ بڑا عجیب جانور تھا، اس کے جسم پر بال ہی بال تھے، اتنے بال تھے کہ اس کا چہرہ تک دکھائی نہ دیتا تھا۔ اس جانور نے ہم سے کلام کیا اور کہا کہ میں ایک جاسوس ہوں، آگے چلو، یہاں ایک گرجا ہے، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس چوپائے کی باتوں سے ہم ڈر گئے کہ کہیں یہ جنات وغیرہ تو نہیں۔ خیر ہم گرجے میں گئے تو اتنے بڑے جسم والا انسان تھا کہ ہم نے ایسا کہیں نہیں دیکھا، کہ مضبوط ترین زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ ہم نے پوچھا تیرا برا ہو تو کون ہے؟ وہ بولا تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں اور راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلے ہیں۔ اس نے پوچھا ایک باغ کا نام بتاتے ہوئے اس نے پوچھا کہ اس میں پھل لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں پھل لگتے ہیں۔ وہ بولا قریب ہے کہ وہ باغ اجڑ جائے گا۔ پھر ایک بحیرہ تبریہ، یہ فلسطین کے قریب ایک بڑی جھیل ہے، اس کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا وہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ کہنے لگا ان قریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ اسی طرح پھر اس نے مزید ایک سوال پوچھا کہ نبی امی کے متعلق خبر دو۔ ہم نے کہا وہ مکے میں تھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے، اب مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ بولا کیا عرب کی ان سے لڑائیاں ہوئی ہیں؟ ہم نے کہا ہاں ہوئی تو ہیں۔ کہنے لگا عرب کے لیے یہی بہتر ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ اب وہ کہنے لگا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ میں 40 دن میں پوری زمین کا چکر لگاؤں گا، ہر گاؤں ہر شہر میں جاؤں گا۔ ہاں مکہ مدینہ مجھے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سناتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے کہ مدینہ کی محبت سے پرجوش ہو کر اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر ارشاد فرمایا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ یعنی حضور نے اشارہ دی کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر دجال نہیں آ پائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ سب باتیں وہی نہیں جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہی باتیں ہیں جو آپ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ یعنی اس واقعے سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دجال کے متعلق بتایا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو، دجال بحر شام میں قید ہوتا ہے یا بحر یمن میں، آج کل ان دونوں میں نہیں ہے۔ جب نکلے گا تو مشرق کی طرف سے آئے گا۔ پیارے بھائی بھائیوں، اس واقعے میں ایک تو دجال کے متعلق معلومات ملتی ہیں کہ دجال نے قیامت کے قریب پیدا ہونا
نہیں بلکہ وہ پیدا ہو چکا ہے، اب بس اس نے قید سے نکلنا ہے۔ بعض دفعہ سوشل میڈیا پر غلط خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، فلاں جگہ پر یہ ہوا ہے، فلاں جگہ پر دجال پیدا ہو گیا ہے۔ تو دجال نے پیدا نہیں ہونا بلکہ دجال پیدا ہو چکا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی جزیرے میں قید تھا۔ اور اس صحابی کا یہ بشارت دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دجال پیدا ہے اور قید ہے، اور قید سے کب آزاد نکلے گا؟ اس نے 3 نشانیاں بیان کی۔ ایک باغ کے بارے میں کہا کہ اگر وہاں کے پھل ختم ہو جائیں گے، دوسرے نے دریا کے بارے میں کہا وہاں کا دریا سوکھ جائے گا، پانی سوکھ جائے گا، اور تیسری نشانی جو کہ پہلی نشانی ہے، نبی آخری زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا اعلان کریں گے اور آئیں گے۔ اب جب یہ 2 نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو دجال نکل آئے گا۔ بعض اوقات غلط فہمیوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے ٹی وی جب نیا نیا آیا تھا تو کہا جاتا تھا یہ ٹی وی ہی دجال ہے، کیونکہ اس کی یہ کام ہے۔ جب موبائل نیا نیا آیا تو کہا جاتا تھا یہی دجال ہے۔ نہیں، بلکہ دجال شخص ہی ہوگا۔ دجال کسی ٹیکنالوجی، کسی پاور کا نام نہیں، دجال خود ایک شخص ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان